مجھے بتایا گیا ہے کہ جب آپ لفافہ قبول نہیں کرو گے تو لفافے میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ تاریخی تقریر آپ ملاحظہ کریے، اس کے بعد اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جو چلمن سے لگی بھی ہے سامنے بھی نہیں آ رہی ہے، سیدھا سیدھا کہہ دو یار تو یہ کام نہیں کر سکتا، اس میں کیا قباحت ہے؟ ماضی میں آپ یہ کر چکے ہیں، اب آپ کو جو ہے نین تارا بن کے گھونگھٹ نکال کے وہی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا سامنے آئیں۔ ہم نے پہلے بھی صبر کیا، ہم آگے بھی صبر کر لیں گے، ہم میں کچھ اور خوبی ہو نہ ہو لیکن صبر کی خوبی تو بڑی مثالی ہے۔ ہم نے ایک ایک چیز کو جو ہے ایک ایک تجربے کو برداشت کر لیا ہے۔ ہم نے تو ایسے سیاستدان بھی برداشت کر لیے ہیں جن کے لیے ایک کی مصیبت دوسرے کے لیے سنہری موقع بن جاتی ہے، اور وہ یہ سوچے بغیر کہ کل وہ بھی اس شکنجے میں آ جائیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ 70 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ ریلیٹیولی چونکہ پہلی دفعہ ون مین ون ووٹ کا مزہ چکھ رہے تھے عوام بھی اور حکمران بھی، تو دونوں کو نہیں پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے بھول پن میں جو ان کے دل میں آیا کہ جی یہ اچھا ہے اس کو ووٹ دے دیا۔ اور یہ بات بھی درست ہے زبیر صاحب کی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی مسلم لیگ قیوم، جو اس کی کیلکولیشن تھی ویسٹ پاکستان میں، اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، اور ایسٹ پاکستان میں جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی تھیں ان میں عوامی لیگ کو سادہ اکثریت ملنی تھی، نیشنل عوامی پارٹی جو تھی بھاشانی صاحب کی اس کو نمبر 2 آنا تھا، اور پھر یہ جماعت اسلامی اور جو دیگر جماعتیں ہیں اس کا یہ سلسلہ ہونا تھا۔ تو یہ کیلکولیشن دی گئی تھی صدر صاحب کو، اور انہیں کہا گیا تھا کہ سر جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن نتائج ایسے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ چونکہ آپ نے پہلی بار یہ الیکشن کروائے ہیں اور آئین بنانے کی اجازت دی ہے تو آپ خود بخود صدر ہو جائیں گے، تو اس امید پہ انہوں نے الیکشن کرا دیے تھے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو گیا۔ ایک ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں، میں نرا صحافی ہوں، میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ مظہر کے بارے میں آسما نے بھی کہا اور ایک اور مقرر نے بھی کہا کہ ان کی رپورٹنگ اور اصول پسندی اور اس کی وجہ سے لفافے میں گولیاں بھر کے بھیجی گئیں۔ تو بھائی جب آپ لفافہ قبول نہیں کرو گے تو لفافے میں اور کیا آئے گا؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی متوازن جرنلسٹ ہیں، غیر جانبدار جرنلسٹ ہیں۔ میرے حساب سے جرنلسٹ کا متوازن اور غیر جانبدار ہونا یہ خوبی کی نئی بات ہے، یہ عیب ہے، اس لیے کہ آپ کیسے متوازن ہو سکتے ہیں جب لوگ غیر متوازن ہوں؟ آپ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں جب آپ کے سامنے زیادتی ہو رہی ہو؟ آپ کو جانبدار ہونا پڑتا ہے اس کے لیے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ نہ متوازن ہوں نہ غیر جانبدار ہوں۔ غیر جانبدار ویسٹرن میڈیا ہے اگر غزہ ہو، ورنہ وہ بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں ایسے بہت سے ایشوز ہیں کہ میرے خیال میں وہاں صحافی کا غیر جانبدار ہونا جانبدار ہونے سے بھی زیادہ برا ہے، اور لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے اگر ایبڈو سے کام نہیں چل رہا، پھر اس سے بھی اگر کام نہیں چل رہا تو پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا، وہ چھلنی ایک لگا دی جاتی ہے۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر 58(2) بھی آ جاتی ہے۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو 62-63 کے تحت
جو سب سے کاذب آدمی ہے وہ میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں یا نہیں ہوں. اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹر تو خیر جاہل ہیں لیکن کینڈیڈیٹ کو تو کم از کم جاہل نہیں ہونا چاہیے, تو گریجویٹ تو ہونا ہی چاہیے. تو پھر ایسے گریجویٹ سامنے آتے ہیں 2002 میں کہ اس کے بعد وہ شرط جو ہے وہ خود بخود ہی کہیں غائب ہو جاتی ہے. اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر نیب کی چھلنی کریٹ ہوتی ہے کہ اس میں سے چھن کے جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ کوئی بات کریں گے. اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ الیکشن میں حصہ لے لیں لیکن ہم آپ کو انتخابی نشان نہیں دیں گے. اس سے بھی اگر کام نہ چلے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ بحیرہ عرب میں ایسی 10-15 شارکیں ہیں جو 27 تاریخ کو ٹھیک 4:30 بجے انٹرنیٹ کی تار کاٹ دیتی ہیں. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے, مظہر جانتا ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی تاریخی تقریر سینئر صحافی کے جانب سے, اور یہ تاریخ کے اندر بار بار دیکھی جائے گی اور یہ تاریخ کا حصہ بنے گی یہ تقریر, کیونکہ اس تقریر کے اندر صحافی نے تمام پس پردہ جو حقائق تھے ان تمام حقائقوں سے پردہ اٹھا دیا اور بتایا کہ کیسے لفافے آئے اور لفافوں میں سے کیا نکلا, اور جانبدار اور غیر جانبدار ہونے کا واضح فرق آج بتا دیا کہ جب کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو, کہیں خدا کی زمین پر خدا کا نظام نہ ہو بلکہ اس کے اپوزٹ کچھ ظالم کا نظام چل رہا ہو, تو اس وقت آپ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے, آپ کو جانبدار ہر صورت ہونا پڑتا ہے. اور بعض اوقات غیر جانبدار ہونے سے جانبدار ہونا کہیں درجے بہتر ہوتا ہے. ناظرین اکرام, مزید کہا گیا کہ ماضی کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے, واقعات پر نظر ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کہا گیا صرف گریجویٹ ہی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. جب دیکھا اس سے کام نہیں چل سکتا تو پھر اس حد تک شرط آ گئی کہ صرف گریجویٹ ہی الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. 2002 کا واقعہ انہوں نے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ تمام شرائطیں اڑا دی گئی کیونکہ گریجویٹ تو ہضم نہیں ہونے تھے. ناظرین اکرام, اس کے علاوہ اور بہت سارے پردوں سے انہوں نے پردے سامنے کیے اور بتایا کہ کیسے پاکستان کے اندر جمہوریت کے ساتھ کس طرح کھلواڑ ہوتا رہا ہے, پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ کس طرح کھلواڑ ہوتا رہا ہے, اور خاص طور پر پاکستانی عوام جو اپنے خون سے, یقین مانیے گا یہ جو ووٹ ہوتا ہے یہ صرف ایک پرچی نہیں ہے, اس کو آپ پرچی ہرگز نہ سمجھیے. جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے ایک ووٹ کی اتنی قیمت ہے کہ ہل جاتا ہے اگلا بندہ. آپ کے ایک ووٹ سے بندہ ایوان میں جا بھی سکتا ہے اور ایوان میں جانے سے رک بھی سکتا ہے. اگر آپ کا ووٹ ویلیو نہ رکھتا تو الیکشن اتنے ملتوی کیوں ہوتے؟ آپ کے ووٹ کا ہی ڈر ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. ان کو پتا ہے کہ جب جانتی ہے یہ حکومت پی ڈی ایم کی 16 ماہ جنہوں نے حکومت کی اور الیکشن نہیں کروایا اپنے دور حکومت کے اندر, اور وہ یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ جب عوام کا ایک سمندر باہر نکلے گا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. وہ جس کی حق میں فیصلہ دے گی وہی بازیگر کہلائے گا. تو ناظرین اکرام, اپنا ووٹ ہرگز کاسٹ کیجئے اپنے من پسند بندے کو جو آپ کے ووٹ کا حقدار ہے, جو ووٹ کا حقدار ہے, جو قوم کی امانت کا حقدار ہے. کون سی پارٹی کو دینا ہے, کس شخص کو چننا ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن آپ اپنے ووٹ کو فالتو مت سمجھیے. خدا را, آپ کے ووٹ میں بہت طاقت ہے. آپ کا ووٹ ہی ہے جو ایک عام شخص کو اٹھا کر وزیر اعظم بنا دیتا ہے. آپ کا ووٹ ہی ہے جو ایک بادشاہ کو اتار کر زمین پر بٹھا دیتا ہے. ناظرین اکرام, اسی ویڈیو کے ساتھ دیجیے اجازت, تب تک کے لیے اللہ حافظ.